الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی اچھی حالتوں میں رکھے۔ ہم اسلامیت اختیاری برائے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ FA کے نصاب کا باقاعدہ آغاز کر چکے ہیں۔ یہ نصاب 12ویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے ہے۔ عزیز طالبات، ہم آپ کے نصاب کا اگلا حصہ آج شروع کریں گے، یعنی تعارف حدیث سے سبق نمبر 32 کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا ہر نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام اور عزیز طالبات، حدیث، علم الحدیث کیا ہے؟ علم الحدیث سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریر ہیں، یعنی آپ کی زندگی کا وہ عمل، وہ طریقہ یا وہ پروسیس جس کے ذریعے آپ نے لوگوں کو قرآن کریم اور اللہ رب العزت کے احکامات عملی طور پر بھی کر کے دکھائے، زبانی طور پر سمجھائے اور بتائے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس پر عمل کرنے کی تلقین کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بھی وحی نازل ہوتی تو آپ لوگوں کو پڑھ کر سنایا کرتے تھے، یعنی اللہ رب العزت کی آیات جب آپ پر نازل ہوتی تو آپ وہ آیات لوگوں کو پڑھ کر سنایا کرتے۔ اگر صحابہ کرام کو ان آیات کا مطلب سمجھ نہ آتا تو پھر وہ کیا کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی تشریح و توضیح طلب کر لیا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی ایکسپلینیشن پوچھ لیا کرتے تھے۔ تو دراصل یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال کو بھی اتنی ہی اہمیت دی گئی جتنی کہ قرآن کو۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص حدیث کا انکار کرتا ہے بیسیکلی وہ قرآن کا بھی انکار کرتا ہے، کیونکہ قرآن کی تشریح و توضیح حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس سے ریلیٹڈ زیادہ تفصیلات آپ انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں پڑھیں گے۔ آج ہم آپ کو ایک مختصر سا تعارف حدیث کا دے رہے ہیں، کیونکہ جمعۃ المبارک ہے اور جمعۃ المبارک کو چونکہ ہمارے تمام لیکچرز مختصر ہوا کرتے ہیں، اس لیے آج کا لیکچر بھی ہم مختصر کر رہے ہیں۔ چلتے ہیں آگے، اگلی سلائیڈز میں آپ کو دکھاتے ہیں حدیث کے لغوی معنی۔ حدیث لغت کے اعتبار سے حدیث قول، بات یا گفتگو کو کہتے ہیں، یعنی کسی بھی بات یا گفتگو یا خبر کو حدیث کہتے ہیں۔ بعض روایات میں حدیث اور خبر میں فرق ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ آپ کے اس لیول میں آپ کو یہی بتا دیتے ہیں کہ حدیث جو ہے بیسیکلی بات، گفتگو اور خبر کو کہتے ہیں۔ اصطلاحاً حدیث سے مراد وہ قول و فعل، عمل اور تقریر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلام ربانی یا شرعی احکامات جو ہیں وہ صرف زبانی طور پر ہی لوگوں کو پڑھ کر نہیں سنائے، بلکہ ان کا عملی نمونہ بھی آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اور آگے جا کے آپ پڑھیں گے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہیں آپ، یعنی جو کچھ آپ نے کیا، جو آپ نے کہہ دیا، جو آپ نے کر کے دکھا دیا، دین کی بنیاد یا دین کی جو اصل اساس ہے وہ یہی اقوال و افعال ہیں۔ ان سے باہر جب ہم نکلتے ہیں تو ہم بدعت کا شکار ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے تھوڑے دن پہلے ایک بہت اچھی چیز پڑھی، یہ چیز پہلے بھی میرے ذہن میں تھی لیکن اب یہ چیز دوبارہ ریمائنڈ ہو گئی۔
حدیث میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم وضو کرنے لگو تو بسم اللہ پڑھو. یعنی آپ ذرا میری بات پہ غور کیجیے گا کہ جب تم وضو کرنے لگو تو بسم اللہ پڑھو. اب بسم اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھو، صرف بسم اللہ پڑھو. اب الرحمن الرحیم کے جو الفاظ ہیں وہ سنت سے ثابت نہیں ہیں. اب جو لوگ تو اس بات سے ڈرتے ہیں نا کہ ہم اپنی مرضی سے کوئی بھی چیز دین میں ایڈ نہ کریں، وہ تو الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے. وہ تو یہ کہیں گے بھئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھا ہے تو ہم بھی بسم اللہ ہی پڑھیں گے. الرحمن الرحیم کے الفاظ جو ہیں وہ سنت سے ثابت نہیں ہیں، اس لیے ہم یہ الفاظ نہیں پڑھیں گے. لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر انہوں نے نہیں بھی پڑھے تو اس میں کون سی کوئی بری بات ہے، ہم پڑھ لیتے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. بھئی اللہ کا کلام تو ہے، لیکن بعض اوقات ہم اسی طرح بعض ایسی بدعات رواج میں شامل کر دیتے ہیں یا اپنے دین میں ایڈ کر دیتے ہیں جو کہ بالکل ہی اللہ کا کلام نہیں ہوتی اور سنت سے ثابت نہیں ہوتی، اور اسی سے پھر جو ہے گمراہیاں جنم لیتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. مجھ سے اگر کسی نے کوئی غلط بات منسوب کی تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں پکڑ لے، یعنی اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے. اب کہنا دراصل میں یہ چاہتی ہوں کہ حدیث کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول، آپ کا فعل یعنی آپ کا عمل، اور آپ کی تقریر. یہ تمام چیزیں کیا ہیں یہ تو میں ابھی آگے جا کے آپ کو بتاؤں گی ان میں کیا فرق ہے، لیکن یہاں تک آپ ابھی فی الحال یہ سمجھیں کہ جو کچھ آپ نے کر کے دکھایا دین وہی ہے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہم دین کو سیکھیں اور ہم قرآن کریم کے ساتھ ساتھ علم الحدیث بھی سیکھیں، جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے کن چیزوں پر عمل کرنا ہے اور کن چیزوں کو ہم نے ترک کرنا ہے. کیونکہ ہم انجانے میں بعض ان چیزوں پر بھی عمل کر رہے ہیں جو کہ دراصل دین کا حصہ ہے ہی نہیں. تو ایسی یہ جو دین کا ایسا جو سیلف میڈ ورژن ہے اس سے منع کیا گیا ہے، اس کی بہت مذمت ہے اور اس سے روکا بھی گیا ہے. بعض اوقات ہم بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو کہ بظاہری طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا نام اس پہ لیا جا رہا ہے اور یہ اللہ کے لیے ہیں، لیکن اگر وہ سنت سے ثابت نہ ہو تو ہمارے لیے پھر ایک طرح سے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں کہ بعض اوقات وہ بدعت یعنی دین میں ایک اضافہ ہوتا ہے، اور اگر وہ غلط اضافہ ہو اور اللہ رب العزت کو ناپسند ہو تو پھر ہمارے لیے وبال کا باعث بن سکتا ہے. تو یہاں تک امید ہے کہ آپ نے میری بات کو فالو کیا ہوگا کہ دین دراصل وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے. اور اسی طرح کی ایک اور مثال آپ کو بتاتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اسی طرح سے پڑھو جس طرح سے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو. یعنی اب نماز کا جو اصل طریقہ ہے وہ وہی ہے جو آپ نے کر کے دکھایا. یہ آپ کی عملی حدیث ہے، یعنی اس کو کہیں کہ حدیث کی جو دوسری اقسام ہے عملی حدیث، اس میں وہ آ جائے گی. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے جو نماز پڑھ کے دکھائی کیا ہمارے ہاں لوگ اس طرح سے پڑھ رہے ہیں؟ اس میں تھوڑا بہت فرق تو آ جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ممکن ہے کہ ایک طریقہ نہ ہوتا ہو. کبھی آپ نے رفع الیدین کیا ہو، کبھی آپ نے نہ کیا ہو. اسی وجہ سے بعض فقہا رفع الیدین کو جو ہے وہ لازمی جز قرار دیتے ہیں نماز کا، اور بعض فقہا نہیں قرار دیتے. لیکن بہرحال دونوں طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی تو دونوں طریقے سے نماز پڑھی جا سکتی ہے. لیکن ان کے علاوہ کوئی تیسرا طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی یہ کہے کہ میں تو بھئی نماز اپنی مرضی سے کسی اور طریقے سے پڑھ لیتا ہوں تو وہ چیز درست نہیں ہے. اور اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ آج مجھ سے روزہ نہیں رکھا گیا صبح سحری کے وقت تو میں ایسا کرتا ہوں 7 بجے روزہ رکھ لیتا ہوں، شام کو 7 بجے کھول لوں گا، کیونکہ 12 گھنٹے کا روزہ ہی کرنا ہے نا. ٹھیک ہے اللہ کے لیے تقویٰ کے لیے کرنا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب وہ چیز سنت سے ثابت ہے ہی نہیں تو آپ اس چیز پہ کس طرح سے عمل کر سکتے ہیں؟ وہ چیز آپ کے لیے درست نہیں ہے. اس کے بعد اگلا ہمارا پوائنٹ ہے
میرا خیال ہے 2 سلائڈز آگے چلی گئی. سنت کا لغوی مفہوم. سنت کا لغوی مفہوم ہے جی طرز عمل، طریقہ اور راستہ. کیا ہے؟ طرز عمل، طریقہ اور راستہ. اصطلاحاً اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ حیات اور راہ عمل ہے. لاہ عمل یعنی جو کچھ آپ نے کر کے دکھایا، آپ کا پریکٹیکل ورک. یعنی آپ صرف جو ہدایات ربانی ہیں یا شریعت اسلامی کے احکامات ہیں وہ صرف زبانی طور پر ہی پڑھ کے نہیں سناتے تھے، بلکہ اس کا عملی نمونہ بھی پیش کرتے تھے. اور اس عملی نمونے کو آپ حدیث فعلی بھی کہہ سکتے ہیں اور سنت بھی کہہ سکتے ہیں. اسی طرح سے بعض جو فقہا ہیں یا بعض محدثین کے نزدیک حدیث اور سنت میں بنیادی طور پہ کوئی فرق نہیں ہے. یہ ہم مانی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا، آگے جا کے میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ حدیث کی 3 اقسام ہیں. حدیث کی 3 اقسام ہیں بنیادی طور پہ. حدیث قولی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول سے یا آپ کے فرمان سے ثابت ہو. مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اور اس کے علاوہ اور بھی کئی احادیث ہو سکتی ہیں، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیہ، کہ مجھ سے اگر کوئی آیت بھی سیکھو تو اسے بھی دوسروں تک پہنچا دو. یعنی یہ آپ کا ایک طرح سے آرڈر ہے اور آپ کا قول ہے کہ آپ نے زبان سے یہ بات کہی، آپ نے فرمایا، اور آپ کے اس فرمان کو صحابہ اکرام نے اپنے سینے میں جذب کر لیا، اپنے سینوں میں جذب کر لیا. اور بعض صحابہ اکرام نے اسے لکھا بھی. کیونکہ کتابت حدیث سے ریلیٹڈ زیادہ تفصیلات تو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آپ کو پڑھاؤں گی، لیکن یہاں پہ جو ابھی فی الحال آپ یہ چیز دیکھیں کہ حدیث کی جو قولی قسم ہے وہ کیا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول اور آپ کا فرمان. حدیث فعلی، اس سے مراد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام کر کے دکھایا ہو، جو فعل کہتے ہیں کام کو، جو آپ نے پریکٹیکلی کام کر کے دکھایا ہو. مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو. یعنی نماز پڑھنے کا آپ کا طریقہ، اور اس کے علاوہ وضو کرنے کا صحیح طریقہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کر کے دکھایا کہ کس طرح سے وضو کرو، اور پھر وضو کے جو طریقہ کار ہیں وہ آپ نے سکھائے اور بتائے. اور اسی طرح کہ پیچھے بھی ہم نے کئی ایسی مثالیں پڑھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک دفعہ سفر کے ارادے سے گئے تھے تو آپ نے رستے میں نماز کس طرح سے پڑھی تھی. تو وہ قبلہ، جہاں پہ ہم نے قبلہ کے احکامات پڑھے تھے، ادھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفل نماز جو ہے وہ اپنی سواری پہ پڑھی تھی، چلتی ہوئی سواری پہ. نفل نماز چلتی ہوئی سواری پہ پڑی تھی، اور سواری کبھی ادھر کو رخ کرتی کبھی ادھر کو رخ کرتی. تو اس سے صحابہ اکرام نے اس بات یہ قیاس کیا کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے پڑھی تھی اور ہم بھی اسی طرح سے پڑھ سکتے ہیں. تو اس حوالے سے جو فقہا ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فرض نماز ہے وہ اس طرح سے سواری پر بیٹھ کے نہیں پڑھی جا سکتی. فرض نماز کے لیے آپ اگر مثال کے طور پہ کہیں سفر میں ہیں یا کسی بھی ایسی جگہ پہ ہیں تو آپ کسی اسٹیشن پہ، کسی اسٹیئنگ پلیس پہ رک کر وہاں پہ ان سے قبلہ دریافت کر کے وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن چلتی ہوئی سواری پر جو ہے وہ نفل نماز تو پڑھی جا سکتی ہے، مگر فرض نماز جو ہے وہ چلتی ہوئی سواری پہ نہیں پڑھنی چاہیے. اور حدیث قولی، حدیث فعلی، اچھا فعلی سے مراد آپ کا عمل، آپ کا طریقہ کار جو سنت بھی کہلاتا ہے. اور اس کے علاوہ حدیث تقریری. حدیث تقریری حدیث کی وہ قسم ہے، یعنی صحابہ اکرام نے کوئی عمل کر کے دکھایا یا انہوں نے کوئی کام کیا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت اختیار کیا ہو. یعنی آپ نے خاموشی اختیار کیا ہو کہ آپ یہ کام کریں یا نہ کریں. مطلب اس سے ریلیٹڈ کوئی حکم جاری نہیں آپ نے کیا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کام کریں یا نہ کریں. خاموشی جب آپ نے اختیار کی، آپ نے منع نہیں کیا، اٹ مینس کہ یہ کام بھی جائز ہے. اور یہ حدیث کی تیسری قسم ہے. اس کے حوالے سے بھی صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اگر صحابہ اکرام
فقہا یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا وہ عمل جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع نہیں کیا، یہ بھی ہمارے لیے جائز ہے اور واجب الاطاعت ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث اور سنت میں فرق۔ بنیادی طور پر حدیث اور سنت میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ہم مانی ہے، لیکن اگر پھر بھی ان میں کوئی فرق آپ کو سمجھانے کے لیے کوئی واضح طور پر کوئی نشانی، کوئی دلیل بیان کی جائے تو وہ کیا ہو سکتی ہے کہ سنت سے مراد حدیث فعلی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے، آپ کا فعل ہے، اور حدیث جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال اور تقریر کو کہتے ہیں۔ یعنی سنت آپ کا ایسا طریقہ یا ایسا راستہ جس پر عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی بسر کی، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پر عمل کرتے ہوئے گزرے، اور قول حدیث سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول، یعنی جو کچھ آپ نے زبانی طور پر بیان فرمایا، آپ کا فعل، آپ کا عمل، یعنی جو کچھ آپ نے کر کے دکھایا، تقریر یعنی صحابہ کرام کا وہ عمل جس پر آپ نے خاموشی اختیار کی۔ عزیز طالبات، آج کے لیے صرف اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس سے اگلے موضوعات کو پڑھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ جو ٹرمینالوجیز ہیں ان کو اچھے سے یاد کریں، ان کو پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، کیونکہ جیسے جیسے آگے بڑھیں گے آپ کو مشکل ہوگی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے۔ تو آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے سلیبس کو اچھے طریقے سے کور کریں، کیونکہ جب کلاسز سٹارٹ ہونی ہیں تو آپ کو دوبارہ نہیں پڑھایا جائے گا، آپ کو وہیں سے پڑھایا جائے گا جہاں سے آپ نے پچھلے لیکچر میں ہم نے آپ کو پڑھا دیا۔ مثال کے طور پہ ابھی آپ کا جو فرسٹ پارٹ ہے آپ کے سلیبس کا، تعارف قرآن اور سورہ البقرہ ما ترجمہ و تشریح، یہ آپ کو دوبارہ نہیں پڑھایا جائے گا۔ تو آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ان لیکچرز کو بھی کور کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے لیکچر کو بھی پڑھیں، اور جتنے لیکچر ہم آپ کے کالج کھلنے تک پڑھ لیں گے آپ تمام لیکچرز کو، تمام اسباق کو اچھے طریقے سے پڑھیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور بہت زیادہ آپ کے لیے نیک تمنائیں ہیں، نیک خواہشات ہیں کہ اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی، آسانی اور کامیابی عطا فرمائے۔ گفتگو میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔